बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म बुरी तरह मायूस हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि जनाब तमाम दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं, जिसके बाद उन पे आप कह लें पागलपन सवार हो गया है और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने का बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बयानिए की पहले ही दिन हवा निकाल दी है उनके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने। आगे क्या साजिश हो सकती है और क्या इसका ताल्लुक जो इमरान खान का बयानिया है, उसका ताल्लुक फ़ौज में आइंदा चंद माह के दौरान होने वाली कुछ तब्दीलियों के साथ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं, उन पर बात करनी है। एक तो ये कि नैब ऑर्डिनेंस में कोई तरमीम की गई है और कहा गया है कि जनाब जो बंदे का रिमांड है, वो पहले 90 दिन का होता था। इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद जब ये पीडीएम की हुकूमत है और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, तो फिर नैब ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ तरमीम की गई थी और उसमें एक तरमीम ये भी की गई थी कि 90 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है, उसे 14 दिन के रिमांड में, जिस्मानी रिमांड में तब्दील कर दिया गया था। और फिर बीच में एक और तरमीम की गई और ये कहा गया कि जो तफ्तीशी हैं वो कहते हैं कि 14 दिन में तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए कम से कम 30 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अब ये इसमें तरमीम की गई है कि जनाब 30 दिन की बजाय ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये तरमीम की गई। ऑर्डिनेंस जारी किया है जो हमारे कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी मंजूरी से ये जारी हुआ और वो 40 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो कर दिया गया। और दूसरी उसमें तरमीम ये की गई है कि जो गलत-मलत जाली किस्म का रेफरेंस बनाते हैं अफ़सर, तो उनके लिए भी सज़ा मुकर्रर की गई थी, जिन्हें 5 साल के लिए तक उनको सज़ा हो सकती है, वो अब फिर कम करके उन्होंने वो 2 साल सज़ा कर दी है। तो इससे बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब शायद वो कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो फँसने वाली हैं नैब में और फिर जिस्मानी रिमांड होगा। तो मलिक रियाज़ जैसे लोग ही हैं ना, कुछ ऐसे ही लोग हैं, इमरान खां के करीबी लोग ही हो सकते हैं। और इमरान खां साहब वो खुद भी एक और रेफरेंस जो है वो तोशाखाना के हवाले से वो उनके दोनों के खिलाफ, यानी कि बुशरा बेगम और इमरान खान के खिलाफ एक और रेफरेंस जो है वो घड़ियाँ शड़ियाँ बेचने का, चोरी चोरी करने का, तो वो यानी 6-7 और घड़ियाँ हैं जो इन्होंने बेची हुई हैं। तो उस हवाले से कोई रेफरेंस रेफरेंस जो है उसकी भी तैयारी हो रही है। तो मे बी ये यही चाहते हों कि जनाब ये कुछ और अरसा जो है वो जेल में गुजारें। लेकिन वैसे वो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जो 9 मई वाला मामला है ना, वो बड़ा संगीन है। और जैसे उनका मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो जिस्मानी रिमांड हो गया, इंक्वायरी हो गई, 8 मुकदमात में गिरफ्तारी होगी, इस तरह इमरान खान की जो बारी है ये भी आने वाली है। और दूसरा जो ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। वो बड़ा अहम है और लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक फड्डा था। वो फड्डा उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप कह लें आप ख़त्म हो गया है। ये मामला ये है कि आइन का आर्टिकल है 225। वो ये कहता है कि अगर कोई इंतखाबी तनाज़ा पैदा होता है तो फिर इलेक्शन पिटीशन दायर की जाएगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और यानी जिसको हम इंतखाबी उज़रदारी उर्दू में कहते हैं। आर्टिकल 225 में ये भी लिखा होगा कि ट्रिब्यूनल्स की तश्कील है, जो तरीक़ाकार है उसकी तश्कील का, उसका तयन जो है वो पार्लियामेंट करेगी कानून साज़ी के ज़रिए। और पहले जो कानून था उसमें ये था कि जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे काम करेंगे। और तरीक़ाकार इसका ये होता है कि जनाब एक लेटर लिखता है इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट को, मुतल्लिका हाई कोर्ट को, जनाब ये इंतखाबी उज़रदारियों के लिए या इलेक्शन पिटीशंस के लिए हमें ट्रिब्यूनल कायम करने हैं, तो उसके लिए आप नाम भेज दीजिए। तो फिर जितने नाम चाहिए होते हैं उस हिसाब से फिर वो नाम जो है वो तलब करते हैं, जनाब इतने नाम भेज दें, इतने नाम भेज दें। तो जो पिछले जज चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के मोहम्मद मीर भट्टी साहब, उनसे 9 नाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने मांगे थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जनाब 60 असामियाँ हैं टोटल और हमारे पास सिर्फ 39 जज हैं, बाकी सारी खाली पड़ी हुई हैं, 21 के करीब असामियाँ। तो भाई हम जो 9 जज नहीं दे सकते, हम 2 जज जो हैं वो देंगे। और 2 नाम उन्होंने भेज दिए थे, बाकी उन्होंने इनकार कर दिया था भेजने से। और 2 नाम जो थे वो सरदार सरफराज डोगर साहब थे और सुल्तान तनवीर अहमद, ये 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब जब बने ना लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी के बाद, तो इन्होंने जो 7 जजेस रहते थे, इन्होंने 7 नाम भेज दिए इलेक्शन कमीशन को कि इन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे इनका जो तकर्रर है वो कर दिया जाए। तो वो जनाब उसमें ये 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं ये भेजते हैं नाम इलेक्शन कमीशन को।
تو لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ تقرر نہیں کرتا. تو جو نام بھیجے گئے تھے ان میں شاہد کریم صاحب کا بھی نام تھا اور باقی نام بھی اسی نوعیت کے تھے. تو سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو الیکشن کمیشن نے ان کا جو تقرر ہے وہ روک لیا اور یہ لیٹر لکھا کہ نہیں جناب یہ نہیں ہمیں چوائس دی جائے. یہ جو 7 نام بھیجے ہیں یہ ان کے علاوہ بھی کچھ نام بھیجے. ان کا جناب 15 نام ہمیں بھیجے, ان میں سے ہم چوائس کریں گے, کیونکہ یہ تقرر کرنا ہوتا ہے الیکشن ٹریبیونل کا الیکشن کمیشن نے. تو یہ ایک پھڈا جو ہے یہ پڑا ہوا تھا اور جو لاہور ہائی کورٹ تھی اس کی خواہش تھی جناب ہم نے نام بھیج دیے, ان میں سے جن لوگوں کا تقرر کرنا ہے کر دیں. اور پھر جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے تو انہوں نے چیلنج کر دیا جناب جو لسٹ بھیجی گئی ہے 4 اپریل کو 7 اضافی ناموں کی, ان کے مطابق الیکشن کمیشن کو کہا جائے جناب اس کا تقرر کیا جائے. اور وہ سماعت بھی اسی شاہد کریم صاحب نے کی. ویسے انہوں نے پوچھا تھا کہ میرا نام بھی ہے کیا میں اس کی سماعت کر سکتا ہوں, تو انہوں نے جب کر سکتے ہیں. تو وہ اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. تو لیکن یہ جو پھڈا تھا کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں جناب ان ججوں کو لگایا جائے, وہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں نئے جج بھیجے جائیں, تو اس کا حل جو ہے یہ 2013 میں بھی ایسا ہوا تھا. اب جو ہے نا ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے الیکشن ٹریبیونل کی جو تقرر کے حوالے سے, تشکیل کے حوالے سے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب حاضر سروس ججوں کے علاوہ, ہائی کورٹس کے حاضر سروس ججوں کے علاوہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کا بھی تقرر کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بھی جو الیکشن ٹریبیونلز تھے وہ ریٹائرڈ ججز تھے, انہی پر مشتمل تھے, جس میں کاظم علی خان صاحب وغیرہ بھی شامل تھے. تو وہ اور ٹائم دیا گیا تھا ان کو جناب اتنی مدت کے اندر اندر آپ نے انتخابی عذرداریاں جو ہیں وہ نمٹانی ہیں. اب جو پھڈا پڑ گیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے درمیان اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان, تو اس پھڈے کا جو ہے یہ ایک مناسب حل جو ہے وہ نکالا گیا ہے کہ جناب ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ ان کا تقرر کر سکتا ہے الیکشن کمیشن جو ہے. اور پھر جو ہے عذرداریاں جو یہ ان کا ہے کہ جناب جو کہتے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا اور سندھ میں جو انہوں نے درخواست دی ہے کہ وہاں 5 الیکشن ٹریبیونل ہیں اور بلوچستان میں 3 الیکشن ٹریبیونل ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ چھوٹا سا علاقہ ہے تو وہاں 1 ٹریبیونل ہے, جبکہ لاہور میں صرف 2 الیکشن ٹریبیونل ہیں. تو 7 مزید چاہیے, تو وہ 7 جو ہے وہ ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل ہوں گے اور لگ جائیں گے. اللہ خیر صلاح. اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے ہیں چاروں طرف, انہوں نے گھوڑے چھوڑے لڑا کے دیکھ لیے ہیں. ان کے فیسیلیٹیٹر جو ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا جناب نہیں دال نہیں کرنی ہے آپ کی. تو اب یہ مایوس ہو گئے. یہ کہتے ہیں جناب میری فوجیوں کے ساتھ کسی طریقے سے, آرمی چیف کے ساتھ, اس سطح کے لوگوں کے ساتھ میری کوئی بات چیت ہو جائے, معاملات کو طے ہو جائیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب جو آئین ہے نا ان کے گھر کی لونڈی ہے, آئین میں لکھا ہوا اور فوج بار بار کہہ رہی ہے, عملاً پتہ نہیں کیا صورتحال ہے لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور یہ کہتے ہیں جناب مداخلت کرو, ایک طرف تحریک چلا رہے ہیں تحفظ آئین کے تحفظ کے نام پہ, اور دوسری طرف جو ہے یہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جناب فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے, کو معاملات یعنی سیدھے سودھے ہو جائیں. ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد جب بندہ مایوسی کی انتہا پہ ہوتا ہے نا تو پھر اس پہ ایک طرح سے پاگل پن جو ہے وہ بھی سوار ہو جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب پہ جو پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے, جن پہ پاگل پن جو ہے وہ سوار ہو گیا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, عمران خان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے نا جو ایکس ہب ہے اس پہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے, اور اس ویڈیو میں یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی تصویر لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب کہ خود کو ریاست سمجھنے والے جو ہیں وہ جنگل کے بادشاہ, انہوں نے جو اکثریتی جماعت ہے اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس پہ ڈاکہ مار کے جو اقلیتی لوگ ہیں ان کو حکومت دے دی ہے. اور یہ جو سکوت ڈھاکہ کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو کہ 1971 کے ملک توڑنے کے ذہن کی عکاس ہے. یعنی یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ڈائریکٹ ان پہ حملہ کر رہے ہیں, انہیں غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جناب یہ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. 1971 جیسے حالات ہو گئے ہیں, اور جیسے یحییٰ خان نے کیا تھا کہ جناب مینڈیٹ جو تھا وہ تو مجیب الرحمان کا تھا, شیخ مجیب الرحمان کا, لیکن انہوں نے اقتدار نہیں دیا جس کی وجہ سے جناب وہ ٹوٹ گیا, بنگلہ دیش بن گیا, مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. تو اس طرح کی یہ بات جو ہے انہوں نے کی ہے. اور وہ جو کہا جناب اقلیتی لوگ جو ہیں وہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, اور خود کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں جناب یہ مجیب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا بھاری مینڈیٹ ہم لے کے آئے تھے
لیکن جناب ہمیں اقتدار نہیں دیا گیا تو یہ ملک جو ہے یعنی ملک توڑنے کی باتیں شروع کر دی ہیں، بیانیہ بنانا شروع کر دی ہے خان صاحب نے۔ جب یہ اقتدار میں تھے نا اس وقت بھی یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جناب یہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ملک کو نقصان اور پہنچایا بھی انہوں نے، جو تنہا نہیں کر دیا۔ تمام دوست ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ان کا پھڈا ہوا، سعودی عرب کے ساتھ، ملائیشیا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، اور دوست ممالک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، چگلیاں کرتے رہے خان صاحب۔ اور پھر کشمیر والا جو معاملہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہاں گئے تھے جناب امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے اور کہا جناب ثالثی کی بات ہوئی، اور اس کے بعد جناب جو ہے انہوں نے جو مخصوص حیثیت تھی اس کی مقبوضہ کشمیر کی وہ مودی صاحب نے ختم کر دی، اور انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو بھی بہرحال جتنا بھی نقصان ہو سکتا تھا، اور پھر آئی ایم ایف کو جو خط شط لکھتے رہے ہیں، جب ان کی حکومت چل گئی اس کے بعد آئی ایم ایف کو جو پروگرام ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، اور پھر جاتے جاتے جو ہے یہ بجلی کی قیمتیں گرا گئے، پٹرول کی قیمتیں گرا گئے، آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ گئے ایک طرح سے۔ تو یہ ملک کو نقصان اپنی ذات پہلے نمبر پہ ہوتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اس وقت جب یہ اقتدار سے ہٹے تھے نا اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب جو ہے نا پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ کو یاد ہوگا، اور 3 ٹکڑے بلوچستان الگ ہو جائے گا، خیبر پختونخوا الگ ہو جائے گا، اور پھر رہ جائیں گے پیچھے جناب سندھ اور پنجاب، یہ اپنا الگ ملک ہوگا۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے ایک رپورٹ چھپی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ 2015 میں پاکستان کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے، صورتحال ہے، یہ نہیں ہوگی۔ اس میں بھی پاکستان کے ٹوٹنے شوٹنے کی باتیں کی گئی تھی، اور کہ موجودہ پاکستان کا وجود نہیں ہوگا۔ 2015 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ بات کی، 2015 میں ایسا ہو جائے گا، اس کے راؤنڈ اباؤٹ اندازے تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا، نکل کے ہم اس صورتحال سے وہ ٹائم گزر گیا۔ لیکن اب خان صاحب جو ہیں شاید اسی ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں۔ پھر خان صاحب جو سکوت ڈھاکہ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جو بنگالیوں کا اور ہمارا تنازع پیدا ہوا تھا وہ اس بات سے ہوا تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ میں یہ خطاب کرتے یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ صرف اردو ہوگی۔ اس پہ پھڈا پڑ گیا، بنگلہ کی آوازیں آئیں نیچے سے کہ بنگلہ زبان جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ لیکن بعد میں جو سیاستدان ہیں وہ کنٹرول کرتے رہے، معاملات چلتے رہے۔ پہلا الیکشن جو مشرقی پاکستان میں ہوا تھا صوبائی، وہ تو مسلم لیگ ہار گئی تھی، یہ مغربی پاکستان میں انہوں نے الیکشن کروایا ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال پھر وہ زبان والا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا، اور انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے 2 قومی زبانیں ہوں گے، ایک بنگلہ بھی زبان ہوگی اور اردو بھی ہوگی، اور 1956 کا جو آئین ہے اس میں بھی یہ باتیں جو طے کی گئی۔ یعنی جب تک سیاستدان رہے اس وقت تک معاملات جو ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں حل ہوتے رہے، سیٹلمنٹ ہوتی رہی، مذاکرات ہوتے رہے، اور بنگالی جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں، سہروردی صاحب اس کی مثال ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں تو سامنے ہیں، لیکن اندر کھاتے بھی کچھ سازشیں ہوئیں بنگالیوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے کے لیے۔ جب سر عبدالرشید جو پہلے چیف جسٹس تھے پاکستان کے، وہ 1954 میں ریٹائر ہوتے ہیں نا، تو پھر جو سینئر ترین جج تھے ڈھاکہ ہائی کورٹ سے آئے تھے، ابو صالح محمد اکرم، یہ بنگالی تھے۔ تو غلام محمد صاحب جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے جناب یہ افواہ پھیلا دی، ایک طرح سے بیوروکریٹک چال چلی کہ جناب جو ہے میں، کیونکہ اس وقت آئین نہیں بنا تھا، اور پاکستان جو تھا یہ تاج برطانیہ ہی کے تحت تھا، گورنر جنرل ہوتا تھا جو نمائندہ تاج برطانیہ کے سمجھ جاتے ہیں، اور غلام محمد صاحب وہی تھے۔ تو انہوں نے کہا جناب میں خط لکھ رہا ہوں ملکہ برطانیہ کو کہ ہمارا چیف جسٹس ریٹائر ہو گیا ہے، تو ہمیں انگریز چیف جسٹس بھیج دے وہاں سے۔ تو ابھی صالح محمد اکرم تک جب بات پہنچی تو وہ گئے غلام محمد کے پاس، جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب انہوں نے کہا میں اگر آپ کو مجھ پہ کوئی اعتراض ہے تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ جناب میں چیف جسٹس نہیں بننا چاہتا۔ تو ان کا ٹھیک ہے آپ لکھ دیں۔ تو پھر انہوں نے ابو صالح محمد اکرم صاحب نے لکھ کے دے دیا یا اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ جناب میں چیف جسٹس نہیں بننا چاہتا۔ تو پھر انہوں نے جو جسٹس منیر پھر جو ہے ان کا قرآن نکالا تھا غلام محمد صاحب نے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ زیادتیاں جوتیاں ہوتی ہیں، لیکن اصل ایشو جو ہے یہ تو یحییٰ خان کو کہہ رہے ہیں نا کہ یحییٰ خان اور ہمارے موجودہ جو آرمی چیف ہے ان کو ملا رہے ہیں کہ جناب وہ مینڈیٹ، خود ہی آپ کہتے ہیں کہ 1971 کے الیکشن پاکستان کے صاف ترین شفاف ترین الیکشن تھے۔ بات تو صرف اس پہ تھی نا کہ جناب اقتدار کی جو منتقلی کا معاملہ تھا، وہ ہر بندہ جو ہے ادھر مغربی پاکستان والے اپنے لگے ہوئے تھے، مشرقی پاکستان والے اپنے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ جناب کیا اس وقت آئین تھا؟ اس وقت تو آئین ہی نہیں تھا۔
اس وقت تو لیگل فریم آرڈر کے تحت جو ہے وہ ملک جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا. بھائی میرے، میں نے عرض کیا نا، جب سیاست دان تھے وہ کسی نہ کسی حد تک وہ معاملات کو سنبھالا ہوا تھا انہوں نے. اور ایوب خان نے جب مارشل لا لگایا ہے اس کے بعد ساری گڑبڑ ہو گئی. اور مارشل لا لگانے والوں میں، ایوب خان کا ساتھ دینے والوں میں آپ کے خالو جو تھے جنرل برقی صاحب، وہ پیش تھے. جو لوگ استعفیٰ لینے گئے تھے نا صدر سکندر مرزا سے، ان میں آپ کے خالو بھی شامل تھے. وہ برقی، جنرل برقی صاحب، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں ان کے. اور وہ اصل میں وہ میڈیکل کور کے تھے، لیکن وہ اتنے قریب تھے ایوب خان کے کہ ان کو بھیجا گیا تھا باقی جنرلوں کے ساتھ، جناب جا کے استعفیٰ لے کے. یعنی وہ بات کا جڑا بندہ نہیں کرتا. اور پھر جو سکوت ڈھاکہ پہ انہوں نے باقاعدہ وہ تصویر لگائی ہے جس میں وہ سائن ہو رہے ہیں. اور سائن کون کر رہا ہے؟ وہ ان کے جد امجد میں سے ایک تھے نا جنرل نیازی صاحب. وہ یعنی وہ آپ ہی کے لوگوں کے سارے کردار ہیں. اور وہ میں نے عرض کیا اس وقت تو آئین ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو مشرقی پاکستان اور موجودہ پاکستانی 1971 اور 2024 کے حالات میں بڑا فرق ہے. بنگلہ دیش ہم سے بہت دور تھا مشرقی پاکستان میں. جہاں تک مینڈیٹ کی بات ہے تو آپ کو جہاں سے مینڈیٹ ملا ہے، جہاں آپ کو اکثریت ملی ہے جس صوبے میں، خیبر پختونخوا میں، وہاں آپ کی حکومت جو ہے وہ بن گئی ہوئی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سچویشن ہے نا وہ مختلف ہے. تو اس وقت تو جناب میں نے کہا نا ایوب خان کے دور میں سارا کچھ ہوا. یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے، اپنی یادداشتیں قلم بند کی ہوئی ہیں سیاستدانوں نے جو ایوب خان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، مذاکرات میں شریک ہوتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان جو ہے وہ 5.5 رکعت سے تو ویسے ہی دستبردار ہو گیا تھا. ان کا جناب الیکشن کے بعد میں جو ہے اس کا اعلان بھی کر دوں گا. اور پھر یہ خود چاہتے تھے ایوب خان صاحب، اور ان کے جو خالو برقی صاحب ان کے کابینہ میں وزیر صحت تھے، یہ خود چاہتے تھے، ان کی اپنی خواہش تھی کہ وہ جناب الگ ہو جائیں، ہم پہ بوجھ بنے ہوئے. ان کا یہ خیال تھا. ایوب خان صاحب نے یہ فرمایا جب مشرقی پاکستان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کون سا مشرقی پاکستان؟ یعنی ان کے ذہن سے جو لگ رہا تھا، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اب، کہ یہ تو خود چاہتے تھے، ان کو دھکا دے رہے تھے. اور وجہ فاطمہ جناح جو ہیں، جب صدارتی الیکشن انہوں نے لڑا تو شیخ مجیب اور یہ جو ان کی جماعت ہے وہ مکمل طور پہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. محترمہ فاطمہ جناح کے انہوں نے کمپین کی مجیب الرحمان نے. تو بہرحال یہ وہ والی سچویشن نہیں ہے. اور پھر اگرتلہ سازش کس کے دور میں ہوئی تھی؟ 1968 1968 وہ بھی ایوب خان کی ساری حرکتیں تھیں، جس کے دور کے بارے میں یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں پاکستان کا سنہری دور تھا. اب سارا کچھ ڈال رہے ہیں جناب 1971 پہ. 1971 کے پہلے والے حالات کیا تھے؟ اس وقت تو جو 1971 والا معاملہ تھا وہ مکتی باہنی اور پھر انڈیا کی باقاعدہ مداخلت. تو اب کیا آپ بھی انڈیا کو مداخلت کی دعوت دیں گے؟ اگر پاکستان آپ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اگر آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر کیا بیرونی مدد لیں گے؟ کیا انڈیا سے مدد لیں گے اسی طرح جیسے مشرقی پاکستان میں لی گئی تھی؟ یا پھر آپ جو طالبان ہیں آپ کے جو پاکستان میں لے کے 40,000 بندے جناب پاکستان میں لانے ہیں، 100 بندے آپ نے جیل میں سے چھوڑ دیے، ان کو ان کی سزائیں صوبے معاف موف کر کے صدر کے ذریعے علوی کو پکڑا جانا چاہیے، ان کو پکڑا جانا چاہیے، اور ان صاحب کو پکڑا جانا چاہیے جو کپ لے کے گئے تھے جناب طالبان کے پاس، چائے کا کپ پی رہے ہیں جناب، حالات بڑے کنٹرول میں ہیں، امریکہ کو بھگا دیا یہاں سے اور پاکستان میں لا کے بسا دیے، اور 5-6 ہزار ملیٹنٹ ہیں ان میں، وہی ان کی مدد کرتے ہیں وہی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا جناب شاید مکتی باہنی کی طرح کا کوئی یہ طالبان کے ساتھ مل ملا کے کوئی ہو جائے گا، تو اس کا جواب تو دے دیا ہے پاک فوج نے. انہوں نے 23 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے کے پی میں یہ 1-2 دنوں میں. تو بہرحال خان صاحب نے یہ جو حرکت کی ہے نا، یہ بھونڈی حرکت جو ہے، یہ انہوں نے کوئی نہیں دیکھا، نہ حالات دیکھے کہ اس وقت کیا حالات تھے، اب کیا حالات ہیں. اور دوسرا وہ ہم سے دور تھا، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. ہماری فوج وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں 90,000 قیدی، وہ سویلین تھے اس میں زیادہ، 40,000 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ٹوٹل فوجی تھے وہاں پہ، جو وہاں عوام کے ساتھ بھی جو عوام کی مزاحمت کا بھی سامنا تھا اور انڈین فوج جو ہے اس کا بھی سامنا تھا. اور ہتھیار کس نے پھینکے تھے؟ یہ نیازی صاحب نے، جو ان کے عبداللہ خان نیازی، AK نیازی صاحب، انہوں نے جنرل صاحب نے یہ واردات دیا. حالانکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صرف ڈھاکہ کی دفاع پہ اپنی توجہ مرکوز کر لیتے نا پاکستانی فوج، یہ نیازی صاحب ان کو کہا بھی گیا تھا، شاید یہ جو صورتحال یہ نہ بنتی، حالات کسی اور طرف چلے. مجیب الرحمان تو
इधर पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में कैद था, तो हालात किसी न किसी अंदाज में समझ सकते थे। ये नालायकी थी उनकी, नियाज़ी साहब की। और मैं कैसे कह रहा हूँ कि जनाब इनका जो बयानिया है वो इन्हीं के खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने उसको तहस नहस कर दिया है, ये करवा दिया है। जो भी है, वो पहले भी मैंने ये कहा हुआ, बार बार मैं कहता हूँ कि वो अच्छे बच्चों की तरह हुकूमत करेंगे, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड है। इनसे मिलते हैं तो उस वक्त कोई गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन दोबारा वो जो है वायरस जो है ऑटोमेटिक तरीके से वो ख़त्म हो जाता है, ऑटो पे लगा हुआ है। तो वो जनाब उनकी, कल भी मैंने जिक्र किया था कि उनकी जो वज़ीर तवानाई हैं, बिजली के जो हमारे वज़ीर हैं अवैस लगारी साहब और मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई थी, और फिर ये तय हुआ था जनाब मिल मिला के मामला तय हुआ, और 2 दिनों में 2 मुलाकातें हुई, और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। उसी मोहसिन नकवी के साथ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके बारे में इमरान खान कहते थे कि 9 मई की जो साजिश है वो मोहसिन नकवी ने की, IG पंजाब ने की। और फिर ये 2 बंदों पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते थे, मोहसिन नकवी कि जनाब मेरे जो कारकुन हैं इनको क्रश कर रहा है, इलेक्शन में रिगिंग का ज़िम्मेदार ये है, मेरी हुकूमत गिराने का ज़िम्मेदार मोहसिन नकवी का नाम इन्होंने लिया हुआ है, और आर्मी चीफ का नाम। 2 बंदों पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं। और फिर वो जो डर्टी हैरी जिनको कहते हैं, फैसल नसीर साहब, DG ISI के जो DGC हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये 3-4 बंदों का जो नाम है ये लेते हैं, मोहसिन नकवी का नाम ये पहले नंबरों में रखते हैं, अवलीन मुखालफिन में ये मोहसिन नकवी। लेकिन वो साहब जो है मोहसिन नकवी साहब के बाद बैठे हुए थे, और पहले जो बात कर रहे थे जनाब ये फार्म 47 वाले हैं, अब उसको हुकूमत कह रहे थे, वफाकी हुकूमत की बात कर रहे थे, वफाकी हुकूमत के साथ मिल के चलेंगे। और फिर जो प्लान हमने किया है लोड शेडिंग का, और फिर जो बिजली चोरी वाला, उसके हवाले से भी उन्होंने कोई प्लान किया है। और वो जो वज़ीर तवानाई हैं, बिजली वाले वज़ीर जो हैं अवैस लगारी साहब, वो तो ये कह रहे थे कि ऐसा मॉडल हम बना रहे हैं कि बाकी सूबों तक भी उसको जो है वो वसअत दी जाएगी। और उनसे पूछा गया कि जनाब मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो आप ये कहते रहे हैं, आपका लीडर ये कहता रहा है, तो फिर अब आप मोहसिन नकवी के साथ बैठे हुए हैं। उनका जनाब मैं मोहसिन नकवी के साथ नहीं बैठा, मैं वज़ीर दाखिला के साथ बैठा हूँ। वज़ीर दाखिला भी तो वही है ना, मोहसिन नकवी साहब ही। बहरहाल अली मीन गंडापुर ने जो मोहसिन नकवी के साथ और अवैस लगारी साहब वफाकी वज़ीर जो हैं उनके साथ बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे इस तासर की जो इमरान खान फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर नफ़ी हो गई है। और दूसरी बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो इमरान खान के ठीक है शहदाई ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ कतन नहीं है। वो इसलिए इमरान खान से लोग जो है प्यार करते हैं कि वो समझते हैं पाकिस्तान का मसीहा है। लेकिन जब असल चेहरा सामने आ जाएगा इमरान खान का, फिर तो भाई साहब कहीं इनको छुपने को जगह नहीं मिलेगी। ये सारे लोग जो इनके जूतों पे लिख के ना, अपने जूतों पे लिख के जनाब कैदी नंबर 804 उसको चूमते हैं और सारा आंखों में लगाते हैं, वही जूते इनको मारेंगे। इनके चेहरे से नकाब उतरने की देर है। फिर आप देखिएगा वो जो KP वाले हैं वो तो इस तरह के लोग हैं कि जनाब आपको याद होगा जब मुत्तहदा मुल्क की हुकूमत आई थी, वहाँ अकरम दरानी साहब वहाँ वज़ीर आला के तौर पर नामजद किए गए थे। अकरम दरानी साहब की दाढ़ी नहीं थी, तो बाकायदा फिर शर्त रखी गई कि जनाब अकरम दरानी साहब अगर आपने मुत्तहदा मुल्क के वज़ीर आला बनना है खैबर पख्तूनख्वा का, तो फिर आपको दाढ़ी रखना पड़ेगी। फिर उन्होंने दाढ़ी रखी थी। अब तक माशाल्लाह जो है वो बारिश है, दाढ़ी है उनकी। भाई मेरे उनकी साइकी कुछ इस तरह की है, वो इस्लाम से भी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, और आपसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उनका ख्याल था कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ गद्दारी भी उतरे हुए हैं, पाकिस्तान तोड़ने की बातें करते हैं, यार तोड़ने की बात करने के लिए मुंह खोल के जितना गल कर देंदा बड़ा जिगरा चाहिए। ਅਸੀਂ 1971 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਗਸਬ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾ ਦੇਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ, ਔਰ हुकूमत ਨੂੰ ਅੱਲਾह ताला इस्तकामत देवे, ताकत देवे कि ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई करे ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ है, ਜਿਹੜਾ कानून कहता वा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।